مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان نبوت کیا ہے، علماء نے اعتراض کیا یہ بے ایمان آنکھ سے کانا ہے، علماء نے اعتراض کیا دن میں 100 بار پیشاب کرتا ہے، علماء نے اعتراض کیا یہ بے ایمان شراب پیتا ہے، اعتراض کیا یہ بے ایمان خیانت کرتا ہے، اعتراض کیا یہ بے ایمان جھوٹ بولتا ہے، اعتراض کیا یہ بے ایمان انگریز کا ایجنٹ ہے، اعتراض کیا یہ بے ایمان خلوت میں اپنی مریدیوں سے اور کلمہ اس کا پڑھنے والیوں سے ٹانگیں دبواتا ہے، یہ بے ایمان کردار کا گندا ہے۔ کالج کے لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن دین کا درد تھا، علماء پہ برسنے لگے اور بھئی تم مرزا قادیانی کی ذات پہ اٹیک نہ کرو، ذات پہ اٹیک مناسب نہیں ہے، اس کے مسئلے پہ اعتراض کرو، ذات پہ کیچڑ کیوں اچھالتے ہو، ذات پہ اٹیک کیوں کرتے ہو، ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے۔ مولانا محمد علی جلندری نے اس سوال کا جواب دیا، فرمانے لگے مرزا قادیانی نے مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مولوی کی بات دیکھتے ہیں، نبی کی ذات دیکھتے ہیں، مولوی کی بات دیکھتے ہیں، نبی کی ذات دیکھتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا خطبہ دیا ہے، اعلان نبوت کیا ہے، پہلے نبی نے قوم سے پوچھا لبثت فیکم عمرا، مکہ والوں میں تمہارے اندر ایک مدت گزار چکا ہوں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ مکہ والوں نے کہا جب ابنا کا غیر مرہ، آزما کے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہمیشہ تمہیں سچا پایا ہے۔ پھر نبی نے پہلے ذات کو پیش کیا ہے، بعد میں نبی نے بات کو پیش کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے نبی کی ذات ہے پھر نبی کی بات ہے۔ مرزا قادیانی کہتا میں مولوی ہوں، ہم بات کو چیک کرتے، اس نے کہا میں نبی ہوں، مولوی کی بات زیر بحث آتی ہے، نبی کی ذات زیر بحث آتی ہے، مولوی کی بات ٹھیک ہو تو مانی جاتی ہے، نبی کی بات بعد میں ہے، نبی کی ذات پہلے ہے، پہلے نبی کی ذات مان پھر نبی کی بات مان۔ ہم نے پہلے پیغمبر کی ذات پہ بات کی ہے، پھر نبی کی بات پر بات لی ہے، نبی کی ذات بھی جنت والی ہے، نبی کی بات بھی جنت والی ہے۔ توجہ رکھنا، میں کہہ رہا تھا ہم ذات بھی مانتے ہیں، ہم بات بھی مانتے ہیں، کسی کو ذات سمجھ نہیں آئے، کسی کو بات سمجھ نہیں آئے، ہمارا نظریہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے۔ بول اور اونچی آواز سے بولنا، سب نہیں، نہ منافقت نہیں، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے، نہیں تو نہ بولے۔ میں سب کو تھوڑے مجبور کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد تم کو جی ہمیں ذلیل کی ہے، نہ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے، نہیں عقیدہ نہ بولے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، اور وہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ کوئی مجھ پہ اعتراض کرے، مجھے ایک ساتھی کہنے لگا میں مانسیرا میں تھا، اس نے کہا مولانا آپ نے عجیب بات کی ہے، آپ نے عجیب باتیں شروع کر دی ہے۔ وہ چونکہ ہماری جمعیت علماء اسلام میری ماں ہے، میں اس کو اپنی ماں کی حیثیت دیتا ہوں جماعتوں کے اعتبار سے۔ مجھے کہتا ہے یہاں تو جمعیت کے ہیں، میں نے کہا تسکین الصدور مفتی محمود صاحب نے لکھوائی ہے۔ تسکین الصدور کس نے لکھوائی؟ جمعیت علماء اسلام کا جامعہ مدنیہ لاہور میں شورا کا اجلاس ہوا ہے، جمعیت نے کہا فتنے کا حل تلاش کرو، جمعیت نے حل تلاش کیا ہے، میں نے حل بیان کیا ہے۔ نہیں سمجھا؟ جمعیت نے حل بولنا تلاش کیا ہے اور میں نے حل بیان کیا ہے۔ جمعیت نے کتاب لکھوائی ہے، میں نے چھپوائی ہے۔ میں نے کہا جرم کیا ہے، مجھے تو داد دے، ہماری بات تو پھیلا رہا ہے، مجھے تو داد دے بھئی ہماری بات تو کہتا ہے، داد دینی چاہیے کہ نہیں؟ آپ سے میں نہیں لیتا، میں نے کہا میں نے آپ سے ذریعے نہیں چلنا، میں نے آپ کو چلانا ہے۔ میں بات سمجھا رہا تھا، ہمارا عقیدہ نبی قبر میں، بولیے نبی قبر میں زندہ سے توجہ۔ میں نے کہا پہلے نبی کی ذات سمجھ تب بھی حیات سمجھ آتی ہے، پہلے نبی کی ذات سمجھ تب بھی حیات ہے، نبی کی بات سمجھ تب بھی حیات ہے۔ کوئی نبی کی بات، میں نے کہا ہاں بات لی ہے، وہ جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پہلے قرآن کہے گا تو قرآن میں ہے،
اگر حدیث کہے گا تو حدیث میں ہے، حدیث کون سی ہے؟ میں نے کہا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبر میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ ہمارا اعتراض ہے۔ میں نے کہا شوق سے کیجیے، اعتراض تیرے ذمے ہے، جواب میرے ذمے ہے، اعتراض تیرے مقدر میں، نبی کی حدیث کا جواب میرے مقدر میں، پیغمبر کی حدیثوں پہ اعتراضات کی ذمہ داری تیری ہے اور ان کا جوابات ذمہ داری میری ہے۔ میں نے کہا ہاں، اعتراض کا شوق تو پورا کر، جواب کا شوق میں پورا کرتا ہوں۔ اور یہ حدیث میں آپ پڑھے ہیں کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا یہ زندہ ہے، ہمارا اعتراض یہ ہے قبر نبی کی چھوٹی سی ہے، ایک چھوٹی سی قبر میں اگر نبی زندہ ہے کیا نبی کا سانس نہیں گھٹتا؟ نبی کا سانس نہیں گھٹتا؟ الیاذ باللہ۔ میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں اتنے ماں رہا، کبھی 9 ماں رہا۔ میں نے کہا کتنے ماں زندہ رہا؟ کہتے جی 5 ماں۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں تیرا سانس نہیں گھٹا؟ ماں کے پیٹ میں تیرا سانس نہیں گھٹا؟ کہا جی نہیں گھٹا۔ میں نے کہا جو خدا ماں کے پیٹ میں تجھے زندہ رکھتا ہے وہ خدا نبی کو قبر کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے، تیرا سانس نہیں گھٹا تو نبی کا کیسے گھٹا؟ توجہ، کہا جی ہمارا اعتراض ہے۔ میں نے کہا شوق سے کیجیے، نبی قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا ہاں زندہ ہے۔ بتاؤ حضور کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال ہے۔ اور جب زندہ ہے تب 63 سال کیوں ہے؟ کوئی نہیں 1500 سال ہے۔ میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا جی 45 سال ہے۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تو ماں کے پیٹ میں زندہ نہیں رہا؟ کہ نہیں رہا ہو تو میں نے کہا 45 سال نہ کہنا، 45 سال 5 ماہ کہنا۔ کہتے جی نہیں، جب کوئی عمر پوچھتا ہے تو وہ عمر بتاتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے۔ میں نے کہا جب عمر پوچھتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے نکل کے قبر کے پیٹ میں جانے تک ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے، عمر کی گنتی میں نہیں آتا۔ قبر کے پیٹ میں زندہ ہے، عمر کی گنتی میں نہیں آتا۔ میں نے کہا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبر میں زندہ ہے۔ سوال کر، جواب ہمارے ذمہ ہے۔ اور یہ حضور قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا ہاں نبی قبر میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ میں نے کہا تجھے گلا کیا ہے؟ توجہ رکھنا، تجھے گلا کیا ہے؟ نبی قبر میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ بھئی نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے۔ اگر حضور نماز پڑھتے ہیں بتا وضو کہاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تو یہ بتا کہ اللہ کے نبی جب قبر میں تشریف لے گئے صحابہ نے غسل دیا تھا، کہا جی غسل دیا تو میں نے کہا غسل دینے سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہا جی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا وضو کر کے گئے ہیں، ٹوٹنا تو بتا، کرنا میرے ذمہ۔ ٹوٹنا تو دکھا اور کر کے دکھانا میرے ذمہ۔ جب ٹوٹا ہی نہیں ہے تو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا جب ٹوٹا ہی نہیں ہے تو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ نبی پاک قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا ہاں حضور قبر میں زندہ ہے، ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ میں نے کہا رزق بھی ملتا ہے، حضور کھاتے بھی ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں کھاتے بھی ہیں، حضور پیتے بھی ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں پیتے بھی ہیں۔ اچھا اگر کھاتے اور پیتے ہیں تو پھر قضائے حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم رائے والے ہیں، ہم تبلیغ والے ہیں، ہم بد دعائی نہیں دیتے، ہم تجھے دعا دیتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے۔ جنت میں جگہ بغیر ہدایت کے نہیں ملتی، خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے۔ جب تو جنت میں جائے گا تو کھائے گا؟ کہا جی ہاں میں کھاؤں گا۔ میں نے کہا جنت میں جائے گا تو پیے گا؟ جی ہاں میں پیوں گا۔ میں نے کہا گوڑو براز کے لیے جہنم میں جائے گا؟ نہیں سمجھے بھئی، اس کا اعتراض تھا نا حضور کھاتے اور پیتے ہیں تو بتاؤ قضاء حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا جنت میں تو کھائے گا؟ جی کھاؤں گا۔ میں نے کہا پخانے کے لیے جہنم میں جائے گا؟ تو پیے گا تو پھر پیشاب کے لیے دوزخ میں جائے گا؟ مجھے کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب جنت میں کھائیں گے، جنت میں پیئیں گے، جنت میں قضاء حاجت کی حاجت نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے وہاں نہیں ہے، نبی کو یہاں نہیں ہے، تیری وہ جنت ہے، نبی کا روزہ یہ بھی جنت ہے، نبی کا روزہ یہ بھی جنت ہے۔ جب جنت میں حاجت نہیں ہے تو میرے نبی کو کیسے ہے؟ اور یہ روزہ جنت ہے۔ میں نے
کہا جی ہاں جنت ہے، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو نہ مان، تجھے منوانا میرے ذمہ نہیں ہے، دلیل تو بتا، تیری دلیل کو توڑنا میرے ذمہ ہے، دلیل بتا۔ کہا جی روایت بخاری میں ہے، جیسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کا روزہ جنت نہیں ہے۔ میں نے کہا روایت پڑھیے، کہتے حضور مکہ سے مدینہ آئے، مسجد نبوی کی جگہ خریدی ہے، ادھر ہی تو قبر مبارک بنی ہے، اللہ کے نبی نے جگہ خرید کھولی، ادھر سے مشرک کی ہڈیاں نکلی ہے، حضور نے مشرک کی ہڈیاں نکالی ہے۔ اگر یہ جنت ہے تو جنت مشرک کی ہڈی کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا میں قرآن سے لکھا تو مشرک کی ہڈی کی بات کرتا ہے، میں مشرک کا باپ دیکھا تو وہ جنت میں ہے، وہ بھی کہاں پہ؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو خدا نے پیدا کیا، پھر وہ میں وہ جذور آدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ نے کیا ہے، ابلیس نے نہیں کیا۔ کہاں رہتا تھا؟ کہتے ہیں جنت میں۔ میں نے کہا قرآن کہتے ہیں ابا انکار کیا ہے، بس تکبر کیا ہے، وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا، وہ تو جنت میں تھا۔ کبھی آگے پڑھیے، میں نے کہا پڑھا دیجیے، کہتے آگے قرآن میں خدا نے جنت سے نکال دیا تھا۔ میں نے کہا بخاری آگے پڑھیے، فن و بشر مصطفیٰ نے ہڈیوں کو نکال دیا تھا، ابلیس اس جنت میں نکالا خدا نے ہے، مشرک اس جنت میں نکالا مصطفیٰ نے ہے۔ میں نے کہا وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت، وہاں ابلیس تھا یا نہیں؟ بولو نا، خدا نے نکالا یا مشرک تھا؟ مصطفیٰ نے نکالا، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت۔ میں نے کہا اور اعتراض کر، کہ تم نے یہاں بیٹھا ہو تو شوق پورا کر لے، میرے جانے کے بعد خسر